قادیانی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ یہ بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے۔ یہ قادیانیوں کی انتہائی شاطرانہ چال ہے جو سیدھے اور سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقہ واردات استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو صرف مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر ہر طرح کا جھوٹ بول رکھا ہے۔ انتہائی مکاری کے ساتھ اس کی کتابوں میں ہر طرح کا جھوٹا مواد موجود ہے۔ سامنے والے شخص کو جیسا پایا اسے ویسی بات سنا کر مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے وہ حوالہ نکال کر دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس سے آگاہی ضرور ہونی چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف ایک دعویٰ نہیں کیا بلکہ یکے بعد دیگرے 12 دعوے کیے ہیں، اور ہر دعویٰ اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کا ہر دعویٰ پہلے دعوے کی نفی کرتا ہے، اس کا ہر دعویٰ دوسرے دعوے کے الٹ ہے۔ قادیانی کسی کو کہیں گے کہ ہم غلام احمد قادیانی کو صرف مجدد مانتے ہیں اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں مجدد ہوں، یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے، انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ کتاب سے وہ والا حوالہ نکال کر جس میں غلام احمد قادیانی نے خود مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہوگا آپ کو دکھا دیں گے۔ اس سے عام اور سادہ مسلمان پریشان ہو جائے گا کہ ہم تو آج تک کچھ اور ہی سنتے آئے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھا کر مزید مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کون کون سے دعوے کیے ہیں اور ان کا پس منظر کیا ہے۔ سب سے پہلا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے مجدد ہونے کا کیا۔ جب اس دعوے کی ڈھاک ماننے والوں پر بیٹھ گئی تو اگلا دعویٰ اس نے محدثیت کا کیا کہ میں اللہ سے کلام کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلا دعویٰ مہدویت کا کیا کہ یعنی میں امام محمد مہدی ہوں، جو حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا تھا وہ میں ہوں۔ جب ماننے والوں میں اس دعوے کا بھی گراؤنڈ بنا لیا تو چند سالوں کے بعد ایک نیا دعویٰ کر دیا مثلیت مسیح کا، اور کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہوں لیکن ان کی مثل ہوں۔ جب اس کی گراؤنڈ بنا لی تو اگلا دعویٰ کر دیا عین مسیح کا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ میں خود مسیح موعود حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ پھر اس کے کچھ وقفہ کے بعد دعویٰ کر دیا کہ معاذ اللہ میں حضرت عیسیٰ مسیح موعود پر بھی افضل ہوں، وہ مجھ سے کم تر تھے، میں ان سے بھی افضل ہوں۔ اب ان باتوں کو بنیاد بنانے کے بعد اس نے اگلا دعویٰ کر دیا کہ میں ذلی نبی ہوں۔ ذل کہتے ہیں سائے کو۔ اس دعوے کا مطلب ہے کہ میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا اپنی محنت سے اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نبی بن گیا ہوں۔ پھر اس دعوے کے بعد اس نے اگلا دعویٰ کیا کہ میں بروزی نبی ہوں۔ بروز کا مطلب ہے ظاہر ہونا، چھپا ہوا تھا اب ظاہر ہو گیا۔ اب اس دعوے کا مطلب ہے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں وہی محمد مصطفیٰ خود ہوں معاذ اللہ، میں چھپا ہوا تھا اب دوبارہ ظاہر ہو گیا ہوں۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے اگلا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں مگر غیر حقیقی نبی ہوں، میرا ٹائٹل نبی والا ہے لیکن حقیقی نبی نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں حقیقی اور تشریعی نبی ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بس ویسے ہی عام سا نبی ہوں بلکہ میں تشریعی نبی ہوں، مجھ پر احکامات اترتے ہیں، شریعت اترتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہی شریعت اور احکام رکھنے والا نبی ہوں۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے اگلا دعویٰ کیا کہ لوگوں میں نے ختم نبوت کو نہیں توڑا، میں مانتا ہوں جانتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا تو آپ کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہوں اور دوبارہ دنیا میں آ گیا ہوں، میں وہی ہوں، پہلے مکہ میں آیا تھا اب قادیان میں آ گیا ہوں، میں خود محمد مصطفیٰ ہوں، اور جو قرآنی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ میری خاتم النبیین کی شان میں اتری تھی۔ آخری اور سب سے خطرناک دعویٰ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا معاذ اللہ، اس نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ سے بھی افضل ہوں۔ نقل کفر نباشد۔